میں کیونکہ باہر بہت جاتی تھی تو میں نا میری فرینڈس کی میرے پاس لسٹ ہوتی تھی فار انڈر گارمنٹس نا کہ یہ ہمارے لیے لے کر آنی ہے. تو میں نا جب ہم شاپنگ کرنے جاتے تھے تو واپسی پر ایک دن ایسا ہوتا تھا میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ آج آپ مجھے بس ڈراپ کر دیں اور پھر میں خود ہی واپس آ جاؤں گی. تو کہتے تھے کیوں آج کیا؟ تو مجھے ہوتا تھا کہ یہ لوگ بور ہوں گے. تو میں نے انہیں پھر کہا کہ وہ میرے پاس لسٹ ہے تو میں نے اپنی فرینڈس کے انڈر گارمنٹس لینے ہیں. تو ہی واز لائک پاکستان میں نہیں ملتے. تو میں نے کہا ملتے ہیں پر کچھ سائزز نہیں ملتے. تو اب کیونکہ وہ پیدائشی انٹرپرینور تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پر تم پھر اس کا کام کیوں نہیں شروع کرتی؟ تو میں نے تو بڑا عجیب سا محسوس کیا. میں نے کہا کہ بائی پروفیشن یعنی کہ میری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈاکٹر کی ہے تو میں اس کا کام کیسے شروع کروں. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تو وہ اب ان کا ذہن وہیں پہ پھنس گیا کہ پھر وہ عورتیں کیا کرتی ہیں جنہیں نہیں ملتا. تو پھر اس پہ ریسرچ تو کرو کہ وہ بیچارے جو پاکستان سے باہر بھی نہیں جا سکتی تو وہ پھر کہاں سے لیں گی. تو میں نے کہا اچھا ہاں میں پتہ کرتی ہوں. تو پتہ چلا کہ وہ تو جو اویلیبل ہو وہ پہن لیتی ہیں. اچھا تو پھر میں نے نا سوچنا شروع کیا کہ اس پہ ریسرچ سٹارٹ ہو گئی کہ بھائی آپ کہاں سے لیتے ہو، آپ کیا پہنتے ہو یہ وہ. تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں تو اویلیبلٹی ہی نہیں ہے پورے سائزز کی، اور پلس یہ کہ کسی کے پاس نالج نہیں ہے. تو اور وہ دے اینڈ اپ ویئرنگ رانگ سائزز. اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 آؤٹ آف 10 ویمن ویئر رانگ برا سائزز وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ. اچھا اور آپ کی آدھی پاپولیشن عورتوں کی ہے، ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو بہت بڑا ہے. تو اب جب میں نے اس کے اندر گھستی گئی تو پتہ چلا کہ جی اس سے تو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز بہت ہیں عورتوں کو، جس طرح کہ وہی بیک پین ہوتی ہے شولڈرز میں، نیک میں، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رانگ فٹنگ برا پہنتی ہیں. پر سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ اویلیبل ہی نہیں ہے نا. اچھا تو پھر میرے ہسبینڈ سے ڈسکشن ہوتی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یو شوڈ گیو اٹ بیک ٹو دا ویمن آف پاکستان نا. تو میں نے اس پہ پھر اور دل سے کام کرنا شروع کر دیا. اچھا ایک تو یہ پارٹ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں اسلام آباد رہا کرتی تھی تو وہاں سے ہمیں موو کرنا پڑا لاہور. تو وہاں ایک شاپ تھی انٹیمیٹس کے نام سے، تو وہاں میں جاتی تھی، وہاں خواتین ہوتی تھیں. میں ساری عمر سعودی عرب رہی تھی تو میں پہلی دفعہ ہی وہاں سے شاپنگ کی. تو میں نے کہا ہاں خواتین ہیں، تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ مرد ہوں گے اندر نا. تو جب میں پاکستان آئی اور لاہور آئی سوری، تو میں نے کسی سے پوچھا یہاں سے کہاں سے شاپنگ کرتے ہیں انڈر گارمنٹس کی. تو انہوں نے کہا کہ یوں تم چلے جاؤ فلانی شاپ ہے تو وہاں سے تم لے لو. اچھا تو تب ہمارے پاس کار بھی ایک ہوتی تھی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ مجھے لے چلیں، تو میں نے اس طرح سے شاپنگ کرنی ہے. اچھا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، 5 منٹ بعد میں واپس آ گئی گاڑی میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ کیا ہوا تم نے کر لیا شاپنگ؟ تو میں نے کہا نہیں. تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا اندر تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا. تو ہی واز لائک کہ میرا سینس آف ہیومر اچھا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ تو مذاق کر رہی ہو. تو میں کہا نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں. تو پھر اب میں کہوں گی مولوی کھڑا تھا تو افینڈ ہو جائیں گے لوگ. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ہاں وہاں آدمی کھڑے تھے. تو اور میرے لیے شاکنگ کیا تھا کہ ایک خاتون کھڑی ہوئی تھی جو ہیڈ ٹو ٹو چادر میں تھی اور اس نے بولا کہ مجھے یہ سائز چاہیے. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ باجی آپ کو یہ سائز نہیں یہ سائز آئے گا. تو میں نے تب اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں نے کہا کہ ہاؤ کین ہی ٹیل. تو کہتا ہے باجی اب دیکھ لیں آپ اپنی مرضی سے لے جا رہی ہیں پر میرا تجربہ تو یہ کہتا ہے. تو پھر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، میں نے تو اسی وقت اپنا بیگ پکڑا اور میں باہر چلی گئی نا. تو میں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے یہاں پہ شاپنگ کرنا. تو یہ میں بات بتا رہی ہوں 10 سال پرانی. اچھا پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چینج آ گئی، جس طرح کہ خواتین اس میں آ گئیں. خواتین اس طرح کے سیلز گرل خواتین آپ کو مل جاتی تھیں. تو اب ان کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 34 ڈفرینٹ کائنڈ کی برا ہیں، ٹھیک ہے، 18 ڈفرینٹ باڈی پروفائلز ہیں، بریسٹ پروفائلز، جس میں سے 10 کامن موسٹ ہیں. اب جن کو جو تو ریگولر سائزز میں آتے ہیں نا وہ تو سائز چارٹ سے نکل کے تو وہی برا آن لائن خرید کے بھی پہن لیں گے. لیکن جو اگلے 8 ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا مارکیٹ میں کہ اگر ان کے پاس کپ سائز صرف بی تک ہے یا سی تک ہے تو آپ کے سامنے ایک ڈبل ڈی ای ایف جی کوئی خاتون کھڑی ہے تو آپ اسے کیسے فٹ کریں گے؟ تو وہ کیا کرتے تھے کہ بینڈ بڑا کری جاتے تھے ٹو پروڈیوس مور اسپیس اور اسے وہ پہنا دیتے تھے. تو دیٹس این ایل فٹنگ برا، نو سپورٹ ٹو یور بریسٹ. اور جب آپ کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو یو ول ہیو پرابلمس، اور وہ عورتیں فیس کر رہی تھیں. تو
یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچا. اچھا پھر یہ ہوا کہ ان 10 سالوں میں پھر ای کامرس جو ہے وہ ایک دم سے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی. لائک اس کا فیشن اسٹارٹ ہو گیا یا ضرورت ہو گئی. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں آن لائن میں کر سکتی ہوں, کیونکہ میں اتنی چیزیں دیکھ چکی تھی. اور وہ کامن فرینڈز میں تھا, جس طرح کسی کی امی کو پرابلم ہو رہی ہے جی وہ ایل فٹنگ برا پہن رہی ہیں. اچھا پھر وہ کہتے تھے سب کو ٹیسٹ کرا دیا, آرتھو والوں کو دکھا دیا, کمر کا درد نہیں جا رہا, کچھ نہیں پتہ چل رہا. تو وہ اتنا ایک باریک سی چیز تھی جو کہ یہ ایشو کریٹ کر رہی تھی. اچھا اب وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بہت بڑا ٹیبو ہے. بھائی ہم برا کے بارے میں بات کیسے کریں, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. اچھا مجھے شروع میں جب جس طرح یہ مارننگ شوز ہوتے ہیں کچھ, تو ان سے میرے ہسبینڈ نے کہا تم مارننگ شوز میں جاؤ بیکاز آئی ایم اسپریڈنگ اویئرنیس, آئی ایم ناٹ سیلنگ اے پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا, میں آپ کا مسئلہ حل کر رہی ہوں. تو ادھر وہ مجھے کہتے تھے اپنا ایک انٹرو لکھ کر بھیج دو. تو جب میں انٹرو بھیجتی تھی آگے سے پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا تھا. میں کہتی تھی وہ آپ کے بندے نے جواب نہیں دیا. تو پتہ چلتا تھا وہ کہتے تھے وہ ذرا ٹی وی پہ برا کا لفظ نہیں بولنا ہے وہ. تو میں کہتی تھی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایشوز ریلیٹڈ ٹو این ایل فٹنگ برا تو ہم برا ہی بولیں گے نا. تو پھر اس وقت مجھے لگا کہ شاید مجھے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی یہ لفظ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, اسے آپ پریکٹس کریں. لڑکیوں کو ایون کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائیں اور دن میں 1000 دفعہ برا کا لفظ بولیں, کیونکہ انہیں وہ. اچھا پھر میں نے کہا اچھا چلیں آئی ڈو پوسٹ سرجیکل, آئی سپورٹ بریسٹ کینسر سروائیورس. تو میں نے کہا کہ میں نا بریسٹ کینسر سے اسٹارٹ لے لوں گی. نہیں, دیر واز اے کلیئر نو کہ آپ نہیں جا سکتے. تو یہ اتنا بڑا ٹیبو اور برنگنگ چینج آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے. تو لیکن میں نے اس میں پھر ہاتھ ڈال دیا. تو 2015 میں اسے میں نے اسٹارٹ کیا اور اب آپ کے سامنے ہی ہے. اب 20 اٹس بن لائک 10 ایئرس جرنی. تو اس طرح سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور جو بریسٹ کینسر کا پارٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ آئی ہیو اے اسٹرانگ فیملی ہسٹری. اور تو مجھے جب میں پڑھ رہی تھی تب سے مجھے یہ تھا کہ بریسٹ کینسر پیشنٹس کے لیے کیا ہوتا ہے, سروائیورس کے لیے. دیکھیں سرجری ہو گئی وہ بچ گیا, اس کے بعد اس نے اینٹی سوشل ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آتی ہیں کسٹمرز, وہ اتنی ڈپریسڈ ہوتی ہیں. وین دے جسٹ واک ان یو کین ٹیل کہ وہ اتنی ڈپریسڈ ہے. وہ اینٹی سوشل ہو جاتی ہیں, کہیں پر نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کانفیڈنس کہاں سے لے کر آئیں. اچھا اگر آپ, تو مجھے ہوتا تھا کہ یار صرف ان کو بچانا کام تو نہیں ہے نا, اس کی تھوڑا سا آگے بھی 1-2 اسٹیپس چلنا پڑے گا. تو تب میں سوچا کرتی تھی کہ ان کے لیے بھی کچھ کریں گے. تو میں نے پھر ایک پورشن اس کا بریسٹ کینسر سروائیورس کے لیے کر دیا, اور باقی پھر میں نے ہر پرابلم جو کہ ریلیٹڈ ٹو بائنگ انڈر گارمنٹس ہیں ان پاکستان, اسٹارٹنگ فرام اے بگنر برا جو کہ ٹریننگ برا ہوتی ہے اس سے, اور پھر جی ٹین ایجر برا, پھر اس کے بعد آفس گرلز کیا پہنیں گی, اور پھر برائڈس کو کیا پہننا ہے, انہیں ان کی ضرورت کیا ہے, پھر پریگننٹ ویمن, پھر نرسنگ مامس, اور یوں کرتے کرتے اینڈنگ ایٹ پوسٹ سرجیکل نیڈس. تو میں نے سارا 1 اسٹاپ سلوشن دیا خواتین کو ٹو ڈو شاپنگ فرام دا کمفرٹ آف دیئر ہوم وداؤٹ بینگ ججڈ. اور اس میں یہ تھا کہ لوگ مجھ سے آج تک پوچھتے ہیں کہ آپ آن لائن کیسے بیچتی ہیں, یہ تو جب تک پہن کے نہ دیکھو ہے وہ. ہم نے اپنی ایکسچینج پالیسی جو ہے وہ فلیکسیبل رکھی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے لڑکی کہتی کہ یہ 2 دفعہ کسٹمر ایکسچینج مانگ رہی ہے تو میں کہتی تھی ایکسچینج 2. کیوں؟ کیونکہ جب میں رائٹ فٹ پروموٹ کرتی ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اسے کہوں جو مل گیا وہ پہن لو نا. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ سائز از جسٹ اے نمبر, ویئر یور پرفیکٹ فٹ. اور اینڈ دس از ویری نارمل کہ کوئی بندی اپنی زندگی میں 3 ڈفرینٹ قسم کے سائزز پہنے. کیوں؟ کیونکہ یہ ویری کرتا ہے اسٹائل ٹو اسٹائل, فیبرک ٹو فیبرک, کہ اس کا اسٹریچ کتنا ہے کیا ہے. تو لہٰذا یہ پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ویری کرے گا. ہوتا نہیں لوگ کہتے ہیں مجھے فلانے برانڈ کا وہ سائز آتا ہے, فلانے کا وہ سائز آتا ہے. تو obviously وہ برانڈ ٹو برانڈ ویری کرتا ہے. مجھے خواتین کا یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ ایک رانگ سائز کا جوتا پہن کے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, آپ کا پاؤں خراب ہو جائے گا, اس پہ نشان آ جائیں گے, اتنا ہرٹ کرتا ہے وہ. تو اسی طرح آپ ایک ایل فٹنگ برا پہن کے کیسے گزارا کرتے ہیں. اب وہ ہوتا ہے کیا ہے, کیونکہ وہ ہڈن ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا, پر جو پرابلم اس سے ریلیٹڈ ہے وہ صرف وہ عورت جھیل رہی ہے جسے میں ایڈریس کرتی ہوں.